سنتوں سے فارغ ہو گئے وہ سامنے آ گئے، آگے مل مل کر بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطهرة للفم مرضاة للرب۔ وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه البخاري ومسلم۔ عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أخفي مقدم في، رواه أحمد۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی امر کر دیتا۔ تیسری حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کی بار بار کی اس تاکید اور وصیت کی وجہ سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں۔ یہ تین روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ تینوں روایتوں کے اندر صاحب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارہ کے اندر مسواک کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ طہارت اور نظافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاص طور سے زور دیا ہے اور بڑی تاکید فرمائی ہے ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ بہت ہی زیادہ آپ علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی، میری امت پر یہ چیز بہت بوجھ پڑ جائے گی، اگر خیال نہ ہوتا تو میں ہر وقت مسواک کرنا ان پر لازم ہے۔ تو میں نے ہر وقت لازم کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، طبی فوائد بھی بے شمار ہیں اور روحانی فوائد تو ہے ہی۔ ہر ڈاکٹر آج جو شعور رکھتا ہے، ہر صاحب شعور ڈاکٹر سے کچھ نہ کچھ واقفیت ضرور رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے امراض
جو ہے اس سے چھٹکارا مل جاتی ہے، بہت ساری بیماریوں سے اس مسواک کے ذریعے سے۔ نقطۂ دینی نقطۂ نگاہ سے تو اس کے اندر اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے بہت جو ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت رضامند ہوتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں بندے سے۔ پہلی حدیث اب اس تمہید کے بعد جو حضور علیہ السلام نے ترغیب اور تاکید دی ہے اس کے بارے میں، پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی، یہ پہلی چیز، منہ کو بہت زیادہ پاک اور صاف رکھتی ہے یہ مسواک۔ اور دوسری چیز اللہ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز مسواک۔ شارحین حدیث اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے حسن کے لیے دو پہلو ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے حسن کے لیے دو پہلو ہیں، دو وجہ سے کسی بھی چیز کے اندر حسن پایا جاتا ہے۔ یا تو دنیا کی زندگی کے لحاظ سے عام لوگوں کو فائدہ ہو، اس چیز سے بہت فائدہ مند لوگوں کو ہو، اس کی وجہ سے کسی بھی چیز کے اندر حسن ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی محبوب چیز ہو تو حسن اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر مسواک کے اندر دیکھیے، یہ دونوں کے دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انسانوں کا اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے، مضر مادے اس کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں، یعنی جو نقصان دہ چیزیں دانت کے لیے ہے اس سے انسان نجات پا جاتا ہے، منہ کی بدبو اس سے زائل ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کے فائدے۔ محدثین نظام فرماتے ہیں یہ نقد فائدے ہیں، یہ بالکل نقد دنیاوی فوائد ہیں کہ آپ کو فوراً یہ فائدے مل رہے ہیں مسواک سے، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور اخروی اور ابدی فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یہ اخروی فائدہ ہے۔ اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، بغیر راضی ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کامیاب نہیں، فلاح کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی رضامندی اگر نہیں دی تو حضور کی رضامندی بھی نہیں، تو یہ اخروی فائدہ ہے۔ تو یہ دونوں فوائد اس مسواک کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر یہ دو چیزیں بتائی۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اس کے اندر حضور نے یہی فرمایا کہ اگر خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ چیز بہت شاق گزرے گی، بوجھ پڑ جائے گی، تو میں ہر وقت مسواک کرنے کا حتمی فیصلہ کروں کہ ہر وقت میرا امتی مسواک کرے، ہر وقت، ہر نماز کے وقت مسواک کرے، یہ فیصلہ کر دیتا۔ لیکن مجھے اپنی امت کی حالت پر رحم آیا، میں نے فیصلہ حتمی نہیں کیا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔
اس حدیث کے ذیل میں محدثین نظام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں مسواک کی محبوبیت ہے اور اس کے عظیم فوائد ہے، اسی لیے حضور نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ حضور نے کیا دیکھا اس کے اندر؟ یہی دیکھا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ چیز بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ اللہ کی نگاہ میں یہ محبوب ہے، فائدہ مند ہے، اپنے اندر بہت ساری فوائد یہ مسواک رکھتی ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر امتی کے لیے حکم جاری کر دو کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرے، لیکن میں نے کسی بوجھ کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کو لازم نہیں کیا، نہیں تو میں اس کی پابندی ضرور کر دوں۔ اس کے اندر بھی تاکید اور ترغیب مسواک کی دی گئی، اور اسی حدیث کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عند کل صلاۃ، حضور نے فرمایا بعض روایتوں کے اندر کیا ہے؟ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، اور دوسری روایت میں ہے بجائے اس لفظ کے عند کل صلاۃ کے عند کل وضوء، کہ ہر وضو کے وقت مسواک لازم، ہر نماز کے وقت، اور بعض روایت کے اندر کیا ہے؟ ہر وضو کے وقت مسواک کو میں لازم کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث دوسری حدیث کا خلاصہ ہوا۔ تیسری حدیث حضرت ابو امامہ باہلی سے ہے کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے، حضور کے پاس تو آپ کا آنا جانا، یعنی حضرت جبرائیل کا آنا جانا ہوتا تھا، بار بار ہوتا تھا، تو حضور نے نوٹ کیا کہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے، انہوں نے ہر دفعہ مجھے مسواک کے لیے ضرور کہا، مجھے مسواک کے لیے ضرور کہا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بار بار کہنے کی وجہ سے، وصیت اور تاکید کرنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے کہیں گھسا نہ دوں۔ اب سمجھئے کہ کتنی دفعہ حضور علیہ السلام منہ کے اگلے حصے پر مسواک کرتے ہوں گے کہ میں کہیں گھسا نہ دوں، میری دانت میرے گھس نہ جائے، دانت کے تالو وغیرہ گھس نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، کتنی دفعہ کہے ہو۔ اب یہ بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور سے کہنا کیوں تھا؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہی کہ اللہ کو یہ چیز بہت محبوب، اور یہ کہنا بھی اس لیے تھا کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہوتا تھا، خود تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ نہیں کہتے حضور سے آ کر، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا تبھی جا کر حضور سے آ کر کہتے۔ تو محدث نظام فرماتے ہیں اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی، کیوں آ کر کہتے تھے خاص راز؟ اب بتا رہے ہیں محدث نظام، خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ اور مناجات میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہو، اور اللہ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہو، اور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف دعوت جس کا خاص وظیفہ ہو، اس کے لیے خاص ضرور سے ضروری ہے، خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ اللہ رب العزت سے لو لگا کر رہتے، ہمیشہ تلاوت کلام اللہ کرتے رہتے، تو جس کا ہر وقت اللہ سے لو لگانا ہو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ مسواک کرے۔ اب ہم تو 24 گھنٹہ اللہ کے سامنے مناجات میں نہیں رہتے، لیکن تب بھی ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایسا بھی اللہ نے موقع دیا کہ دن میں 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اور وہ بھی اللہ کا بڑا دربار مسجد ہے۔ ہم ایک
شہنشاہ کے سامنے جب کھڑے ہیں تو 5 وقت تو ہمارے اوپر یہ ضروری بنتا کہ ہم مسواک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے، تاکہ اس مسواک کا اثر نماز پر پڑے۔ مسواک کا اثر بہت زبردست انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم سابق، جن کی زندگی 50 سالہ زندگی اہتمام سنبھالنے کا دارالعلوم دیوبند کا رہا ہے، انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ اس مسواک کی وجہ سے اللہ نے مجھے آخری وقت میں ایمان پر خاتمہ نصیب ہوا ہے اس مسواک کی وجہ سے۔ جب میری وفات ہو رہی ہے تو ایٹومیٹک میں مسواک کو ہاتھ میں لے رہا ہوں، اور اس مسواک کی برکت کی وجہ سے میری زبان پر ایٹومیٹک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔ تو دیکھا یہ مسواک کی فضیلت ہے، برکت ہے کہ انسان کی زندگی پر اثر انداز کرتی ہے، اور نماز میں تو اور بھی زیادہ اثر انداز یہ چیز کرتی ہے۔ تو مسواک ہم خصوصی طور پر کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ اسی لیے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسے تو ہر وقت مسواک کرنا مستحب ہے، ہر وقت مسواک کرنا مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن 5 موقعوں پر مسواک کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ 5 وقتوں پر مسواک کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ 5 وقتوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے مسواک۔ نمبر 1 وضو، جب ہم وضو کریں تو اس وقت مسواک ضرور کریں۔ اور دوسرا موقع نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی مسواک کا ہم اہتمام کریں۔ اس کی تشریح میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ وضو میں اور نماز کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد بہت زیادہ نماز کے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ اب جب فاصلہ ہو گیا، اس فاصلے کے ہونے کی وجہ سے آپ اتنے وقت میں مسواک بھی کریں، اس لیے کہ اتنے حالت میں آپ کی زبان بند رہی یا بہت زیادہ آپ نے گفتگو کی، ہو سکتا ہے آپ کے منہ کے اندر تھوڑی سی بدبو آ گئی ہو، تو آپ مسواک کرنے نماز سے پہلے۔ تو یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت کا مطلب ہے اگر وضو اور نماز کے درمیان زیادہ فصل ہو گیا ہو تو اس حالت میں یہ مسواک کرتے ہیں۔ اور تیسرا موقع ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں، جب تلاوت قرآن کریم کے لیے آپ بیٹھے ہوں تو اس وقت یہاں مسواک کرتے ہیں۔ اگر آپ تلاوت قرآن کریم کے وقت میں مسواک کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کا مزہ آئے گا، اور قرآن کریم اپنا اثر آپ کے اندر ڈالے گا۔ ایک ایک آیتوں کے اندر کیا کیا اثر اللہ نے رکھا، وہ جو ہے اثر اور تاثیر ہماری زندگیوں کے اندر آئے۔ اور چوتھا موقع ہے کہ سونے کے بعد، سوتے اٹھتے وقت جو ہے مسواک کریں۔ سو کر اٹھنے کے بعد فوراً ہم کام یہ کریں کہ مسواک کریں۔ اسی حدیث میں، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک کریں۔ یہ حدیث مسند احمد اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ہے کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو سو کر اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے آپ مسواک کر لیتے۔ تو چوتھا موقع کیا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد آپ مسواک کریں۔
اور پانچواں موقع ہے کہ منہ میں بدبو پیدا ہو جائے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جائے تو آپ اس وقت مسواک کریں۔ یہ 5 موقعوں پر ضرور ہم مسواک کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا تو پھر ہم جو ہے ایک بہت بڑی چیز اپنی زندگی میں داخل کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کے داخل کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارا خاتمہ جو ہوگا ایمان بھی خیر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔